یہ بات دل کو بہت بری لگتی ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم 5 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ ایک برے انسان سے مل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ماضی میں ایسے لوگوں کا سامنا کیا ہو، یا آپ شاید پریشان ہیں کہ آپ کے قریبی ترین لوگوں میں سے کوئی بندہ ایسے رویے ظاہر کر رہا ہے۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ایک مؤثر طریقہ بھی بتائیں گے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ برے انسانوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں۔ آپ اسے مس نہیں کرنا چاہیں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ذہنی صحت کی اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی۔ جب ہم برے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ہم عام لوگوں یا ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جن کی شخصیت میں تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کا یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف دیں، جن کے دل میں کسی کے لیے درد نہیں جاگتا اور وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو صرف استعمال کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کسی اس قسم کے شخص سے ڈیل کر رہے ہیں؟ پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ لوگ ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں اور ایسے وقت پر کہانیاں گھڑتے ہیں۔ یہ لوگ ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور ان چیزوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دراصل ان لوگوں کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات چھپانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جھوٹ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ یا تو جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ سے وہ کام کروا سکیں جو انہیں چاہیے، یا کسی مشکل سے بچ جائیں، یا کئی دفعہ ان لوگوں کو دوسروں سے جھوٹ بولنے میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ لوگ نہ صرف جھوٹ بولنے میں ماہر ہو جاتے ہیں بلکہ وہ اپنی باتوں کو اس خوبصورتی سے مروڑتے ہیں تاکہ وہ اچھی نظر آ سکیں، چاہے ان کے کام کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے پکڑتے ہیں تو محتاط ہو جائیں۔ ان کی باتیں سننے کے بجائے ان کے کاموں کو دیکھیں اور اپنی حفاظت کے لیے ان سے دور ہو جائیں۔ ان کو پکڑنا آسان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہر بندے کے سامنے نیا جھوٹ بولتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کہاں کیا جھوٹ بولا تھا۔ اگر آپ کو شک ہو جائے تو دماغی طور پر ہوشیار ہو کر ان کے مزید جھوٹ پکڑیں، لیکن ان کو یہ نہ بتائیں، ورنہ وہ ایسی وجہ بتائیں گے کہ آپ کو ہی گھما دیں گے، یا آپ کے بارے میں بھی لوگوں کو جھوٹ باتیں بتائیں گے کہ آپ کو بھی جھوٹا مشہور کر دیں۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ برے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ ان کو پہچان کر ان نشانیوں کے ذریعے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی دوست یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد یا کوئی اور بندہ ایک برا انسان ہے جس سے آپ نے بچنا ہے۔ برے لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ شروع میں آپ کو بہت اچھے لگیں گے۔ وہ آپ کی زندگی میں دلچسپی لیں گے اور یوں ظاہر کریں گے جیسے ان کو آپ کی بہت پرواہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد بعد میں آپ کو نیچا دکھانا یا آپ کے کردار کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شادی میں کسی سے ملتے ہیں، وہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور آپ میں واقعی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے ایک نیا دوست بنا لیا ہے، لیکن جب آپ ان کو زیادہ جاننے لگتے ہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ سینٹر آف دا سٹیج میں رہنا ہوتا ہے۔ وہ آپ کی بات کو کاٹتے ہیں، یہاں تک کہ دوسروں کے سامنے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے غصے میں آ جاتے ہیں اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو لڑائی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اپنے اصلی برے رویے کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ضرورت سے زیادہ اچھا بن رہا ہو تو ان کو جاننے کے لیے تھوڑا وقت لیں اور اپنی چھٹی حس پر بھروسہ کریں۔ اگر کچھ غلط محسوس ہوتا ہے تو شاید وہ صحیح ہی ہو۔ ہر اچھا لگنے والا بندہ ہو سکتا ہے کہ اچھے ارادے نہ رکھتا ہو۔ تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کو دوسروں کا احساس نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کا احساس کرتے ہیں تو جو ریلیشن شپ بنتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے، چاہے وہ دوستی ہو یا رومانٹک ریلیشن شپ ہو۔ لیکن برے لوگوں میں چونکہ یہ احساس نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس بات سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ ان کے کاموں سے یا ان کی باتوں سے کسی کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ برے لوگ عام طور پر دوسروں کی جگہ خود کو رکھ کر اپنے کاموں کے نتائج کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ کوئی بھی غلط کام کر سکتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ وہ آپ کا کوئی بھی نقصان کر سکتے ہیں اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ مثلا اپنے کام کی جگہ پر سوچیں کہ وہاں پر آپ کا باس یا آپ کا آفیسر آپ کی پرواہ نہیں کرتا، ضرورت سے زیادہ کام کرواتا ہے، آپ کی چھٹی کی درخواست کو اگنور کر دیتا ہے اور بغیر وجہ کے آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ اس قسم کے رویے سے کام کا ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں دل نہیں لگتا، اور اہم بات یہ ہے کہ کوئی مستقل طور پر آپ کے یا دوسروں کے احساسات کی پرواہ نہیں کرتا تو غور کریں کہ کیا آپ انہیں اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں یا ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں یا ان سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ برے لوگ مطلبی ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت تک آپ کے ساتھ
रवैया ठीक रखेंगे जब तक उनको कोई काम है, और अपना काम करवाने के लिए ये झूठ भी बोलेंगे, गलत बात को दुरुस्त साबित करेंगे और जज्बाती ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं। मसलन आप अपने एक दोस्त के बारे में सोचें जो आपको हमेशा ये कहता है कि अगर तुमने ये काम ना किया तो तुम मेरे दोस्त नहीं होगे। ये बंदा आपको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रहा है और हो सकता है कि ये एक निशानी हो कि वो एक बुरा इंसान है। लेकिन ये बात जहन में रखें कि बाज़ औक़ात अच्छे लोग भी हल्की फुल्की जज्बाती ब्लैकमेलिंग करते हैं। इसलिए अगर कोई शक हो तो तीसरे दोस्त से बात कर लें। अगर अब तक आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आइंदा भी आप इस किस्म की मज़ीद बातें जान सकें। पांचवीं और बुरे लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो आपके रवैये को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात मानी जाए और चीज़ें उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हों, लेकिन ये लोग अपनी मर्ज़ी को हर चीज़ से ऊपर रखते हैं और आपकी बात को कभी भी नहीं मानेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें झूठ बोलना पड़े, लड़ाई करनी पड़े या कुछ और करना पड़े। कंट्रोल करने के लिए इनका तरीका ये हो सकता है कि हर वक्त आपकी निगरानी करते हैं और आपकी हर बात को, हर चीज़ को चेक करते हैं और आपको हर वक्त में नज़र में रखना चाहते हैं। वो आपको कोशिश करेंगे कि आपको अपने प्यारों से दूर कर दें ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई और सपोर्ट ना रह पाए। वो छोटी छोटी बातों पर आपको कंट्रोल करेंगे और आपके कपड़ों से लेकर आपके बोलने के तरीके तक हर बात पर एतराज़ करेंगे, और अगर आप उनकी मुखालफत करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, धमकियां देंगे या डराएंगे, या हो सकता है कि वो आपके साथ फिजिकल लड़ाई भी कर लें। अगर कोई बंदा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो आप कोशिश करें कि उसकी लिमिट मुकर्रर करें और अपना रवैया तब्दील करने के लिए तैयार ना हो, और अगर वो शख्स अपना रवैया तब्दील करने पर तैयार ना हो तो उससे ताल्लुक ख़त्म कर दें। ये है तो मुश्किल, लेकिन आज भी करना पड़ेगा और कल भी करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आज कर लें। और हाँ, वो मुअस्सर तरीका क्या है? वो मुअस्सर तरीका यही है कि आप बुरे लोगों की लिमिट्स सेट करें। आप उन्हें बताएं कि कौन सी चीजें आप बर्दाश्त करेंगे और कौन सी चीजें आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये करने के लिए ठहर ठहर कर बात करें और एक पुरसुकून लहजा इख्तियार करें। मसलन अगर एक दोस्त हमेशा आपके पास आकर आप घर में बैठा रहता है और आपके टीवी या लैपटॉप को इस्तेमाल करता रहता है, जिससे आपकी जिंदगी का रिदम खराब होता है और आप तंग होते हैं, तो आप उसको बताएं कि तुम 1 घंटा 6 से 7 बजे तक आ सकते हो, लेकिन इसके बाद नहीं ठहर सकते। अपनी लिमिट कायम करें, चाहे वो आपसे लड़ें या आपकी किसी और तरीके से बेइज्जती करने की कोशिश करें। बुरे लोग आपकी लिमिट को आजमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाजी से उन्हें रोक देंगे तो उन्हें मजबूरन कोई और बंदा ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसे लोगों की लिमिट मुकर्रर करना आपको मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं और अपने आप को ज्यादा बड़े नुकसान से बचाना चाहते हैं तो ये एक जरूरी स्टेप है। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हों या आप कोई सवाल पूछना चाहते हों तो कॉमेंट्स में सवाल करें। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।